الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حاضرین مصلی، 4 دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک مسلمان کو اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے دین کے تعلق سے ایک ڈائری بنانی چاہیے، اس تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اور اسی تعلق سے ہم آپ کے سامنے 2 اہم باتیں آج رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک جو مسلمان ہوتا ہے، اس مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس نے ایسے ہی ایمان قبول کر لیا ہے، یا یہ مسلمان ہے اور یہ پڑھائی لکھائی کی چیزوں کو نہیں جانتا ہے، ان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی گویا مکمل طور پر یہ ایک انگوٹھا ٹیک ہے، سوچ سے بھی، فکر سے بھی اور ویسے بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک جو مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے، قرآن مجید کے بارے میں جانتا ہے، دین کے نام کو جانتا ہے کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، وضو کا طریقہ جانتا ہے، وہ نماز یہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، عید بقرعید جانتا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے یہ بھی جانتا ہے، موٹی موٹی جو حرام چیزیں جیسے شراب ہے، جوا ہے، اور بھی جو کھانے ہیں حرام کے ان کو جانتا ہے وہ کہ یہ حرام کام ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کی قدر کرنی چاہیے، اور بہنوں کے ساتھ بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے، کن کے ساتھ میں ہماری شادی ہوگی کن کی نہیں ہوگی ان کے بارے میں بھی وہ موٹی موٹی چیزیں جانتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی ان پڑھ ہے، ناسمجھ ہے، بدتمیز ہے، اسے تمیز نہیں ہے کسی چیز کی۔ بدتمیز اسے کہا جاتا ہے جسے اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہ ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی ایک مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صبح کرے اور اسے شام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ شام اس کی ہو جائے اور اس کی صبح کی کوئی فکر نہیں ہے اسے۔ یہ بھی ایک مومن اور ایک مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ شام میں سوتا ہے تو سوتے وقت بھی وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، وہ پورے رات کی دعائیں نہ پڑھے، وضو نہ کرے، 2 وقت کی 2 رکعت وہ نفل نماز نہ پڑھے، لیکن وہ چھوٹی سی دعا اللہم بسمک اموت و احیا کم از کم وہ اس کو پڑھتا ہے۔ بھول جائے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ کم از کم یہ دعا تو مجھے پڑھنی چاہیے۔ اور جب صبح کرتا ہے تو صبح کی دعا ہے، اور صبح کی دعا کے ساتھ ساتھ اسے فجر بھی یاد ہوتی ہے، چاہے وہ نہ پڑھے لیکن اسے یاد ہوتی ہے کہ یہ فجر ہے اور فجر کی مجھے نماز پڑھنی تھی، جو میں نے نہیں پڑھی ہے اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا۔ تو رات میں سوتے وقت اسے صبح کا خیال ہوتا ہے کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گا، گرچہ وہ مسجد میں نہ پہنچ پائے لیکن اس کے خیال ایک مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ میں صبح مسجد میں جاؤں گا۔ اور جب صبح ہوتی ہے دوپہر کا خیال آتا ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دن اور رات کا ٹائم ٹیبل تقسیم ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے لیے اس کا ٹائم ٹیبل دین کے لیے، ایمان کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے، اس نے بانٹ رکھا ہے، تو پھر اپنے کاموں کے لیے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ابو، اپنی امی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس نے ضرور اپنا وقت تقسیم کر رکھا ہوگا۔ اور جس نے وقت تقسیم نہیں کیا، صبح ہوئی اس کی شام ہو گئی، شام ہو گئی اس کی صبح ہو گئی، ایسے ہی جان لو اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ فکری مسلمان ہے، بس اس کا ایسا ذہنی مسلمان ہے جس کا ایمان کی ترازو میں کوئی وزن نہیں ہے، جس کا اسلام کی ترازو میں کوئی وزن نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان کی صفوں میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن اس کا نام ہو سکتا ہے، مسجد سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوگا تراویح کے چندے کے لیے یا سالانہ چندے کے لیے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اور جب ہمارا اسلام کی ترازو میں کوئی وزن نہیں ہے تو پھر ہم اسلام کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ پارٹی میں ہماری کوئی وقات ہی نہیں ہے، پارٹی میں ہماری جان ہی نہیں ہے کہ ہم پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں نہیں جڑے ہوئے ہیں، ہم پارٹی میں کوئی بات اپنی رکھیں اور پارٹی والے لوگ ہماری بات کو ہی نہ مانیں، بولے اس کی کیا ہے،
یہ تو پکا سچا مسلمان ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے آپ، اور اگر پارٹی کا جو سب سے بڑا دنیا کی پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر اللہ رب العالمین ہے، اگر اس کے سامنے ہم اپنی بات رکھیں تو کیسے ہماری بات رکھی جائے گی؟ رد کر دی جائے گی کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، صبح کرتا ہے شام کرتا ہے، بس یوں ہی چائے خانوں پہ بیٹھ کے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. یہ ایک مسلمان سے تصور نہیں کیا سکتا ہے. ابھی بھی آپ جائیں گے، آج کل جن کی بڑے بڑے لوگوں کی موتیں بھی ہوئی ہیں، اور آج کل بڑے لوگ موجود بھی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں، آپ ان سے کبھی رابطہ کر کے فون کر کے معلوم کرنا کہ آپ کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، صبح جگنے کا، شام کو سونے کا، کھانے کا، پینے کا، تو وہ ٹائم ٹیبل بتائیں گے آپ کو. 1-2 دن کا نہیں، ہفتوں کا بتا دیں گے آپ کو، ریٹرن بتا دیں گے کہ میری ڈائری میں لکھا ہوتا ہے میرے پاس. ہمارے شہروں میں ایسے لوگ ملتے ہیں، ان کے یہاں گھر پر ایک ٹیبل ہوتی ہے، ٹیبل پہ شادی کے کارڈ مل جاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں رکھے ہوئے؟ بولے اس لیے کہ تاکہ مس نہ ہوں. ویسے آپ پوچھیں گے دین کے بارے میں، کوئی شیڈول نہیں ہے. شادی بارات کے لیے سینت کر رکھ رکھے انہوں نے، وہ کارڈ آئے بہت سارے. اور اس کا دوسرا ریجن یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اور پوچھو. آپ کو تو بہت لوگ پوچھتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے یہاں کارڈ رکھے ہوئے ہیں. آپ کے یہاں ٹیبل پہ قرآن مجید نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہترین کتاب نہیں ہے. اسے کم از کم آپ ایک مرتبہ اگاڑ کر دیکھتے، کھول کر دیکھتے، تو کم از کم یہ سامنے آتا کہ اس میں یہ اہم بات ہے. اور اہم بات آتی تو آپ اپنے بچوں کے سامنے ذکر کرتے. ایک کتاب کھولی تھی میں نے آج، اس میں یہ اہم بات تھی. قرآن کریم کھولتے، اس میں کوئی آیت آتی آپ کے سامنے. یہ ایک مومن کے شیڈول کے باہر کی چیزیں ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی، شام ہوتے ہی، سب سے پہلے سونے سے پہلے وہ ایک کاغذ کو نکالتا ہے اور لکھتا ہے کہ صبح فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے. اگر مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو مجھے سننی ہے قرآن مجید، اس کا ترجمہ مجھے سننا ہے. اور اس کے بعد میں مجھے پہلے کیا کام کرنا ہے، پھر دوسرا کیا کام کرنا ہے، پھر تیسرا کیا کام کرنا ہے، چوتھا کیا کام کرنا ہے. یہ ہمیں کام بانٹنا ہوتا ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں اس انداز میں کام نہیں بانٹیں گے، تب تک ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ابو، ہماری امی، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے خاندان والے، مسجد والے، آس پاس کے جتنے دوست احباب ہیں، وہ جب ملیں گے آپ پر جملوں کی لعنت سی برسائیں گے. ہمیں یاد نہیں کیا آپ نے، ہمارا بھی حق تھا تمہارے اوپر. مگر آپ دیکھیں گے کہ برسوں ہو جاتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی مرتبہ، اور ہم اپنے ماں باپ سے صحیح سے نہیں مل پاتے. ملتے ہیں تو کسی کام سے، چلو بیٹھ رہے ہیں، آپ کچھ بتائیے، ہم کچھ بتاتے ہیں. کل عید ہے، کچھ دیکھ لیتے ہیں کس کس کو بلایا جائے، پھوپھی آئے گی کہ یہ آئے گی، بس تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ کے چل دیے. ایسے نہیں کہ کبھی راضی خوشی کے لیے آپس میں بھی. کئی مرتبہ ہم آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام نے ماں باپ کا درجہ تو بیان کیا ہی ہے، مگر رشتہ داری میں وہ سب سے پہلے آتے ہیں. باپ سے آپ کا رشتہ ہے باپ کا، ماں سے آپ کا رشتہ ہے ماں کا، اور بھائی سے آپ کا رشتہ ہے بھائی کا. اور یہ رشتے تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے اور ہم نے یہ بھلا دیا ہے کہ یہ رشتہ بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں باپ کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ماں کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ہم جب بھی ان کے سامنے آتے ہیں تو اس پوزیشن میں آتے ہیں، باپ نے میری ذمہ داری ادا نہیں کی، ماں نے میری ذمہ داری ادا نہیں کی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے تو میرے بھی حق ہوں گے ان کے اوپر، ان کے بھی ہوں گے لیکن میرے بھی ہوں گے. ماں ہے تو ماں رشتہ دار ہے، اس کا میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. جیسے بیوی آپ کی رشتہ دار ہے، بیوی کو آپ نے رشتہ دار نہیں سمجھا، جب آئے گھر میں تو آپ نے سوچا کہ اب یہ تو میری نوکرانی کی طرح ہے، اس نے بھی سوچا کہ یہ بھی میرے نوکر کی طرح ہے. تو دونوں کی کھٹ پٹ اور انبن ہوتی رہتی ہے. پھر ایسے ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے. دھیرے دھیرے جب بچے بولنے لگتے ہیں تو اکڑنا شروع کرتے ہیں اور نہ سمجھی کی باتیں کرتے ہیں. اسی میں ہمارے نوجوان، ہمارے والدین، ہمارے گارجن نہ جانے کب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اسی ٹینشن میں. یہ ہمارا سماج ہے جو بالکل بکھر چکا ہے. ماچس کی تیلی تھی، کسی نے کھولی اور بکھیر دی. اب تیلیوں کو سمیٹنے میں ہمیں برسوں لگ جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے جتنا بھی ہم سمجھ رہے ہیں، جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم فوراً اپنے آپ کو تیار کریں. تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری نکالیں جو ہم نے ایمان کی، اسلام کی، دین کے نام پر بنائی تھی، جس میں ہماری خدمتیں لکھی ہوئی ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنی صورتیں یاد ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کتنی دعائیں یاد ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کتنا پڑھنا آتا ہے، کتنی صورتیں ہم نے پڑھ لی، کون کون سی صورتیں ہم نے سمجھ لی.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم اہم واقعات کون سے ہیں جن کو ہم نے مکمل حوالے کے ساتھ جان لیا ہے، دین کے ایسے کون سے مسئلے ہیں جن کو ہم نے خود پڑھ لیا ہے. جب تک آپ ایسی اپنی ڈائری نہیں بنائیں گے، اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے ہر ہفتہ 15 دن 20 دن 25 دن میں، اور اپنے آپ کو جو آپ کی رشتہ داری کی، آپ کے وقت کی، آپ کی صبح شام کے کاموں کی جو ڈائری ہے، جب تک آپ یہ ڈائریاں نہیں بنائیں گے، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ ہمارے سماج کے لیے بہت اونچی بات ہے. کہہ سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سماج کو کیا سمجھ رہے ہیں، یہاں تو صبح کھاتے ہیں شام کی ہوش نہیں، صبح کھاتے ہیں اور رات کی ہوش نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. جب تک ہم نہیں بدلیں گے، سماج سے آپ بدلنے کی امید نہ رکھیں، اور رب العالمین کے فضل کی، رحمت کی، رزق کی بھی امیدیں آپ بالکل نہ رکھیں. رب العالمین بدعتیوں پر، رب العالمین گمراہ لوگوں پر، رب العالمین بے وقت لوگوں پر، جن کے پاس اسلام کی تمیز نہیں، جو اسلام کی حفاظت کرنا نہ جانیں، جو اسلام کو سیکھنے کے لیے وقت نہ نکال سکیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا ہے. برسوں گزر جائیں، ایسے لوگوں کو تو دنیا سے ختم کیا ہے رب العالمین نے. آپ دیکھیں گے اٹھا کر تاریخیں، جو نبیوں کو ماننے والے تھے، آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کو ختم کیا، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ختم کیا، اور آپ دیکھیں گے بہت دن تک ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگ رہے، ان کے اندر خرابیاں تھیں. ایسے ہی ہم ہیں، ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہم بھی ایک نبی کے ماننے والے ہیں مگر خرابیاں ہمارے اندر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو لوگ موجود تھے، کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کتاب تھی ان کے درمیان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے حوالہ کہ ہماری انجیل میں ایسا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہودی بھی اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، کہتے تھے وہ مدینہ والوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور اس نبی کو ہم سمجھائیں گے کہ تم ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے اور پھر ہمارے ساتھ ہو کر وہ آپ کو ختم کرے گا، جنگ کریں گے ہم آپ کے ساتھ میں. یہودیوں کے پاس بھی اپنا نبی موجود تھا، کتاب موجود تھی، طور طریقہ موجود تھا، مگر انہوں نے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی اور اس کی حفاظت نہیں کر پائے. رب العالمین نے نہ صرف ان کو ذلیل و رسوا کیا بلکہ ختم کر دیا دنیا سے. اور جو نشان موجود ہے یہودیوں کا، اس کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس وجہ سے موجود ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم رہے کہ یہ نسلیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، نوح کی، لوط علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ان میں سے ایک قوم کو باقی رکھا ہے، تاکہ یہ قوم تمہارے درمیان میں رہے اور تمہیں یاد رہے اور یقین آ جائے کہ رب العالمین نے ایسی ان گنت قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لہذا ہم اور آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، لوگ آپ کو تیار نہیں کریں گے. آپ کے درمیان میں اب نبی پیغمبر نہیں آنے والے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو کھلے عام بھیجنے والا نہیں ہے. قرآن مجید آپ کے درمیان میں ہے اور حدیث پاک آپ کے درمیان میں ہے. لہذا اٹھیے، دین اسلام کو حاصل کیجیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو مینٹین کیجیے، تنظیم بنائیے، سوشل ورک کیجیے، اپنے آپ کو جوڑیے اور جوڑ کر ایک اسلام کے لیے وقف کر دیجیے. اپنے بچوں کے لیے، اپنی رشتہ داریوں کے لیے، رزق حلال کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیجیے. انشاءاللہ اگلا جو خاندان ہوگا، اگلی جو نسلیں آئیں گی، وہ آپ کی ان قربانیوں کو یاد بھی کریں گی، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کریں گی. یہ رحمت کی دعائیں اگر آپ کو قبر میں چاہیے تو آپ کو ابھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اپنے اسلام کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اسلام سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین دین کے نام پر ہمارے سماج میں جو بدعت و خرافات پیدا ہو گئی ہیں، الہ العالمین انہیں جاننے کے بعد میں ان کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین دین کی صحیح تحریک چلانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین بدعت و خرافات کو اپنے سماج سے ختم کرنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.